کاشنپور کے نام سے ایک گاؤں میں غریب لوگ رہا کرتے تھے، لیکن اس گاؤں میں کسی کام کرنے والے کو حسد کی نظر سے دیکھنا عام تھا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس گاؤں میں بھوتیا بنگلہ بھی تھا، جو کہ اس گاؤں سے تھوڑا سا ہی دور تھا۔ وہاں کوئی آتا جاتا نہیں تھا، اس لیے وہ کئی سالوں سے اسی طرح پڑا تھا۔ ایک دفعہ کی پھر بات ہے، رامو نامی شخص جو کہ ایک لکڑہارا تھا، اسے لکڑیوں کے لیے جنگل میں جانا تھا، لیکن جنگل بھوتیا گھر سے ہو کر ہی آگے آتا تھا، اس لیے وہ چلتے چلتے رک گیا اور سوچنے لگا، ابے یہاں سے تو وہی راستہ ہے، ابے یہ راستہ تو بھوت بنگلے کے گھر سے ہو کر گزرتا ہے، کیا پتا ہو سکتا ہے لوگوں نے ایسے ہی بولا ہو، چل 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 کے دیکھتا ہوں آج۔ وہ یہ سوچ کر اسی جنگل والے راستے یعنی بھوت بنگلے کے سامنے سے گزرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ پھر چلتے چلتے اچانک سے اسے بھوت والے گھر سے چیخنے کی آواز آتی ہے۔ وہ یہ سوچ کر پیچھے مڑ کر بھوت والے گھر کے پاس جانے لگتا ہے، لیکن چلتے چلتے ہی اس کے دل میں ایک خیال آتا ہے، ابے میرا اندر جانا ٹھیک ہوگا بھی کہ نہیں، آس پاس تو مجھے کوئی نظر بھی نہیں آ رہا، اب میں کیا کروں؟ لیکن جب اسے دوبارہ چیخنے کی آواز آتی ہے تو وہ بنا سوچے سمجھے نیڈر جوان بن کے اندر چلا جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ گھر کے اندر آتا ہے تو گھر کے اندر لائٹس جل رہی ہوتی ہیں، جیسے کوئی ابھی ابھی یہاں سے نکلا ہو۔ وہ حیرانی سے ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اچانک اسے یہ خوبصورت گھر اس کے دل پر بھا جاتا ہے کہ اچانک اس کی نظر ایک تھیلے پہ پڑتی ہے۔ تھیلے کے اندر کافی مال بھرا ہوا لگ رہا ہوتا ہے۔ اسے دیکھ کر اس کے دل میں مختلف خیال آنے لگتے ہیں کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے، جیسے عام انسان کے دل میں آتے ہیں۔ تو وہ اسے لینے کے لیے آگے چلا جاتا ہے کہ اچانک وہ اس تھیلے کے پاس پہنچتا ہے کہ اچانک اس گھر کی لائٹ آف ہو جاتی ہے۔ اچانک اس کے پاؤں کانپنے لگ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ اسی دوران اسی کے پیچھے ایک بڑا کالے کلر کا بھوت کھڑا ہوتا ہے، جس کے بڑے بڑے پاؤں اور بڑے بڑے ناخن اور منہ ایک بڑا سا گوریلے کی طرح ہوتا ہے۔ اسے دیکھ کر رامو کافی ڈر جاتا ہے، ڈر کے مارے اس کی آواز بھی نکلنا بند ہو جاتی ہے۔ ہا 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 ہا، آخر تو میرے شکنجے میں آ گیا، یہاں میں کافی دنوں سے ڈھونڈ رہا تھا کہ کون آئے گا، یہاں کوئی آتا جاتا نہیں تھا، آج تو آ گیا، صدیوں بعد میری یاد تازہ کر لی تو نے، ہا 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 ہا۔ یہ بولنے کے بعد رامو اس سے بولتا ہے، ارے بھائی میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں غریب سا آدمی ہوں، مجھے چھوڑ دو پلیز۔ لیکن اس بھوت پر رتی برابر اثر نہیں ہوتا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بھوت اسے کھانے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ اتنے میں ہی 3 دن گزر جاتے ہیں کہ گاؤں والے آپس میں باتیں کرنے لگ جاتے ہیں کہ رامو کا کچھ اتا پتا نہیں۔ وہ ہر بار یہی سوچ کر ٹال دیتے ہیں کہ رامو شاید اپنے کاموں میں مصروف رہا تو اس لیے جنگل میں ہی سو جاتا ہوگا، لیکن حقیقت سے سب لوگ ناآشنا تھے، اس لیے سب کے سب اس مدعے کو یہیں پر چھوڑ کر چلے جاتے تھے۔ لیکن جیسا دن گزرتے گئے اور ہفتے گزرتے گئے، جب 2 ہفتے ہو گئے تو پھر گاؤں والے سب اکٹھے ہوئے۔ انہوں نے سوچا کہ آج وہ چلتے ہیں اور اس جگہ پہ چلتے ہیں جہاں رامو لکڑیاں کاٹنے یعنی لکڑیاں لینے جاتا ہوتا ہے۔ وہ سب لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ رامو کہاں لکڑیاں لینے جاتا ہوتا ہے، تو پھر ان میں سے ایک لال شرٹ والا بول اٹھتا ہے، ابے بھائی وہ لکڑیاں تو گاؤں سے ہی لیتا ہوتا ہے، لیکن کچھ روز گاؤں میں لکڑیاں ختم تھی اس لیے وہ جنگل جاتا تھا۔ تو یہ بول کر سب گاؤں والوں کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ وہ یقیناً جنگل میں ہی گیا ہوگا۔ پھر اتنے میں ہی لال شرٹ والا بولتا ہے، جس کا نام دانو ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا نہیں خیال کہ وہ جنگل میں ہوگا۔ تو سب لوگ حیران ہو کر اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اتنے میں ہی وہ کہتا ہے، ابے میرا مطلب کہ وہ جنگل میں نہیں، یعنی وہ بھوت بنگلے میں ہوگا، کیونکہ جب وہ جاتا تھا تو میں اسے حسد کی نظر سے دیکھتا تھا اور اس کا پیچھا کرتے کرتے جاتا تھا۔ ایک دن وہ بھوت بنگلے کے اندر گیا اور پھر نہیں آیا، میں یہی دیکھتے وہاں سے نکل گیا اور یہاں آ گیا، اتنے دن تک یہ بات میں نے تم لوگوں سے چھپائی ہوئی تھی۔ وہ معافی مانگتا ہے لوگوں سے اور لوگ اسے معاف کرتے ہیں، تو وہ پھر لوگوں کو اسی بھوت بنگلے کی طرف لے جاتا ہے۔ لیکن اتنے میں ہی ایک شخص جس کا نام راتھوڑ تھا، جسے سب لوگ بچپن سے راتھو کے نام سے بلاتے تھے، وہ یہاں سے نکل جاتا ہے۔ اب وہ صرف 3 ہی لوگ جا رہے ہوتے ہیں سفر کی طرف۔
وہ تینوں جوان مضبوط اور طاقتور تھے۔ وہ رامو کے لیے اپنی جان بھی خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار تھے۔ وہاں پر پہنچتے ہی ان کا منشی بولنے لگا کہ یہاں پر تم رک جاؤ، اور کہنے لگا کہ میرا نہیں خیال کہ تمہیں آگے جانا ٹھیک ہوگا، اور 2 بندے یہیں رہیں اور میں اکیلا جاؤں گا۔ منشی کہتا ہے میری فکر چھوڑ لو، اور یہ بھی کہتا ہے اگر میں نہ آؤں تو تم یہاں سے چلے جانا، میرے پیچھے اندر مت آنا، کیونکہ منشی جانتا ہوتا ہے کہ اگر میرے پیچھے یہ دونوں بھی آئے تو یہ دونوں بھی مارے جائیں گے۔ منشی اندر جاتا ہے، پھر اس کے بعد منشی اندر جاتا ہے۔ کافی گھنٹے گزرنے کے بعد ابھی تک منشی نہیں آتا۔ ان میں سے لال شرٹ والا بولتا ہے ابے منشی ابھی تک نہیں آیا، کیا سوچا ہے آگے کا پلان؟ اور مجھے لگتا بھی نہیں ہے کہ وہ اب آئے گا، ہمیں چاہیے کہ ہم چلے جائیں، منشی کے لیے ہم اپنی جان جوخم میں نہیں ڈال سکتے۔ اور وہ دونوں یہ سوچ کر گاؤں جاتے ہیں کہ سب مل کر اس گھر میں جائیں گے، اور اگلے ہی روز وہ گاؤں میں مزید لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ سب لوگ ساتھ میں جائیں۔ لال شرٹ والا سب کو ہمت دیتے ہوئے بولتا ہے وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ وہ گاؤں والوں کو کافی دیر تک سمجھاتا رہتا ہے تاکہ گاؤں والے اس کے ساتھ مان جائیں۔ تقریباً 6 مل کر سوچتے ہیں کہ ہم اس گھر میں جائیں اور منشی اور رامو کو چھڑا لائیں۔ پھر وہ چلتے ہی چلتے اس بھوتیا بنگلے کے پاس پہنچتے ہیں تو اتنے میں ہی لال شرٹ والا سوچتا ہے کہ ان کو میں اپنی پلاننگ بتا دوں۔ وہ پلاننگ بتانا شروع کرتا ہے لوگوں کو کہ ابے ساتھ میں ہی رہنا ہے سب نے، زیادہ ادھر ادھر ہوئے تو اپنے ذمہ دار ہو تو گے، کسی نے کسی کا ہاتھ نہیں چھوڑنا، اور ہاں سب لوگ اپنی مرضی سے جا رہے ہو نا، کوئی مسئلہ ہے تو بول لو۔ ان میں سے ایک شخص جس کا نام ڈاکٹر منٹو ہوتا ہے وہ بولتا ہے ابے بایا ہمارے گھر والوں کا کیا ہوگا اگر ہم واپس نہ آئے تو؟ اتنے میں ہی وہ اسے دلاسا دیتے ہوئے بولتا ہے فکر مت کر، ہم انشاءاللہ واپس آئیں گے، تو ٹینشن مت لے منٹو، ہم سب کی بھی پریشانی یہی ہے۔ یہ سوچ کر وہ سارے بھوت بنگلے کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اندر آتے ہی ان کے ساتھ بھی بالکل رامو کی طرح سین ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں اچانک ان کے پیچھے ایک بڑا جن ہوا میں اڑ کر آ رہا ہوتا ہے۔ سب لوگ ہی ڈر جاتے ہیں اسے دیکھ کے، اور جن ہنس رہا ہوتا ہے انہیں دیکھ کر۔ ان کو بولتا ہے کہ ابے تم میری جگہ پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے، میں ٹھیک وقت پر پہنچ گیا، ورنہ تم یہاں کا کباڑہ مچا دیتے، ہا 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 ہا، اب تم لوگ یہاں سے نہیں بچ سکتے، ہا 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 ہا، لالچی لوگوں کا یہی ہونا چاہیے، ہا 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 ہا۔ اتنے میں ہی لال شرٹ والا بولتا ہے ابے جن ہم سب کو جانے دے، ہمارا کیا قصور ہے، اور تو نے رامو اور منٹو کا کیا کیا، بتا وہ دونوں کہاں ہیں؟ اتنے میں ہی جن بولتا ہے ہا 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 ہا، ان کی بات کر رہا ہے جو ہے نہیں تھے، وہ اب یہاں نہیں ہے، ہا 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 ہا۔ جن کو پھر اچانک ہی غصہ آتا ہے اور لال شرٹ والے کو گلا دبانے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھنے لگتا ہے اچانک اس گھر میں ایک گہری سی آگ لگ جاتی ہے۔ وہ سبھی لوگ وہاں سے بھاگنا شروع کر لیتے ہیں، ابے مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ لیکن گاؤں والے سنے بنا وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ گسیٹا کو لال شرٹ والا دیکھ کر بولتا ہے ابے تو ڈر کے بھاگ گیا تھا، تو یہاں کیسے؟ تو پھر گسیٹا ان کو سمجھاتا ہے کہ میں بھاگا نہیں تھا، میں جان کے لیٹ ہوا تھا، میں نے یہ پلاننگ پہلے سے ہی بنائی ہوئی تھی۔ گسیٹا یہ بول کر ان کا دل جیت لیتا ہے اور وہ ہنسی ہنسی اس گاؤں میں رہنے لگتے ہیں۔ وہ جو بھوت بنگلہ تھا وہ ہے نہیں تھا، رہ گیا۔ دوستو ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں۔ شکریہ۔